میرے اسٹوڈنٹس کی جوتیوں پہ ایسے مفتی قربان. بات تو یہ ہے, اگر میرا اسٹوڈنٹ, یہ تو ہم مانیں گے نا کہ ویسی توحید کسی مفتی کی بھی نہیں ہوگی, بریلوی دیوبندیوں کی, ایون اہل حدیث کی نہیں ہوگی جو ہمارے اسٹوڈنٹس کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سن رہے تھے انجینئر مرزا کو. کل اس کی توحید جو شیطانی توحید ہے انجینئر مرزا کی, اس کا ایک نمونہ آپ نے دیکھ لیا. آج ہم دوسرا نمونہ آپ کو دکھاتے ہیں. لیکن یہ جو مجازی خدا والا ہے ہمارے یہاں کہ یہ شوہر تمہارا مجازی خدا ہے, یہ کلمہ کفر تو نہیں ہوگا؟ کلمہ کفر ہے, کلمہ کفر ہے, کلمہ کفر ہے. کلمہ کفر ہے. کیوں نہیں کلمہ کفر ہے؟ خدا کا تو کوئی مجاز ہے ہی نہیں. انجینئر مرزا سے سوال کیا گیا کہ کوئی بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو اگر کہے کہ یہ میرا مجازی خدا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ کہتا نہیں, یہ تو کلمہ کفر ہے, یہ تو کلمہ کفر ہے. اور یہ کیوں نہیں کفر ہوگا؟ کیونکہ خدا کا مجاز تو ہے ہی کوئی نہیں. یعنی حقیقی طور پر کوئی کہے کسی کو خدا تو وہ تو ہے ہی ہے مشرک, وہ تو کافر ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی مجازی طور پر بھی کسی کو خدا کہے گا تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا انجینئر مرزا کے نزدیک. اچھا اب دیکھتے ہیں یہی حکم انجینئر مرزا پر جب پلٹتا ہے تو انجینئر مرزا کی جو پلٹون ہے وہ کیا کرتی ہے. یہ معبود کے معنوں میں آئے گا. معبود کے معنوں میں تو خدا پھر ایک ہی ہے, لیکن نظام چلانے کے معنوں میں آپ رب, خدا باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے استعمال کر سکتی ہے. باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے استعمال کر سکتی ہے. تو یہ سرکمسٹانسز بتائیں گے یہ لفظ کس لیے استعمال ہو رہا ہے. کلمہ کفر ہے. کیوں نہیں کلمہ کفر ہے؟ خدا کا تو کوئی مجاز ہے ہی نہیں. تو انجینئر مرزا کی شیطانی توحید کا دوسرا جو ایک پارٹ تھا وہ بھی آپ نے دیکھا. اور اس نے پہلے ایک رول بنایا, ایک اصول بنایا, جی اگر کوئی مجازی طور پر کسی کو خدا کہے گا تو وہ کافر ہے, اور بعد میں خود اس کی اجازت بھی دے رہا ہے کہ جی ان معنوں میں عورت اپنے شوہر کو کہہ سکتی ہے خدا, بیٹا اپنے باپ کو کہہ سکتا ہے خدا. لہذا انجینئر مرزا کی پلٹون جو ہے اب میں ان سے کہوں گا کہ انجینئر مرزا پر اب حکم کفر لگائیں.